الله 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 الله. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں حدیث سے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس لفظ کی تشریح آپ کے سامنے ہوئی تھی کہ اگر میں اللہ رب العالمین کا قول کہ اگر میں کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ چیز ٹالی نہیں جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور اس میں یعنی روایت کے اس ٹکڑے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے یا صلہ رحمی کرنے سے تقدیر بدلتی ہے، ان دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے کر دی تھی۔ الحمدللہ باتیں آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی تھی، اور اگر کوئی کنفیوژن کسی کے سامنے کوئی اشکال ہوگا تو درس کے اخیر میں وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں اس کے آگے کے، کہا وَإِنِّي أَعْتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ کی امت کے اوپر ایسی قحط مسلط نہیں کی جائے گی جو پورے امت کو عام ہو جائے۔ نہیں، قحط سالی ہوگی، ایک شہر میں ہوگی، دو شہر میں ہوگی، مسلمانوں کا ایک طبقہ ہو سکتا ہے پریشان ہو، ہے نا، قحط سالی کی وجہ سے، لیکن پوری امت بھوک مری کا شکار ہو کر کے مر جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ اعطاہ اللہ یہلک امتہ بالغرق، کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈبا کر کے بھی، یعنی پوری امت کو، ایسا نہیں ہوگا کہ سونامی آ جائے اب پوری دنیا میں آ جائے، غرق سے یعنی ڈوب کر کے موت نہیں ہوگی پوری امت کی۔ ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے، ایک شہر ڈوب جائے، ایک ملک ڈوب جائے، کچھ لوگ سیلاب کے نظر ہو جائیں، لیکن پوری امت اجابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈوب کے مر جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ضمانت، یہ گارنٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ دیکھیے، کہا اللہ اسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم فیستبیح بیدتہم، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آپ کی امت کے تعلق سے یہ بتایا کہ آپ کی امت کے اوپر کفار کو مسلط نہیں کیا جائے گا، کہ جو ان کو پورے طور پر ان کی جماعت کو ختم کر دیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ملک پہ قبضہ کر لیں، کسی ایک حصے پہ کہیں کے مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پوری امت پر بحیثیت مجموعی کبھی بھی کفار کا غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گارنٹی دی۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگرچہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہو جائیں، مددگار ہو جائیں، ایک کے ساتھ جم جائیں، سب لوگ مل کر کے بھی ان کا نقصان پہنچانا چاہیں،
تو بحیثیت مجموعی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سمجھ گئے؟ بحیثیت مجموعی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے چند ایک کو نقصان پہنچا دیں, کچھ علاقے کو قبضہ کر لیں, کچھ ملک کے اوپر قبضہ کر لیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں, دیکھیے. تو اس حدیث کے اس ٹکڑے میں دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اپنی امت کے تعلق سے دو امان دیا جی, دو حفاظتیں عطا کی ہیں. پہلی حفاظت کیا ہے دیکھیے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری طور پہ ختم نہیں ہوگی, یعنی امت دوسروں کے ہاتھوں پورے طور پر ختم نہیں کی جائے گی. اور دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی اور تشفی کے کہا, وہ کیا کہا کہ آپ کی امت کے اوپر پورے طور پر کفار کا تسلط نہیں ہوگا, کفار کا غلبہ نہیں ہوگا. یعنی ایسا ہے کہ پورے عام مسلمانوں کے اوپر کفار حکومت کرنے لگے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں کچھ لوگوں کے اوپر کریں گے, کچھ ملکوں کے اوپر کریں گے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی امت کے افراد میں جب ایک مرتبہ تلوار اٹھا لی جائے گی تو پھر وہ رکھی نہیں جائے گی, یہاں تک کہ لوگ حتی یکون بعضهم یہلک بعضا, کہ ان میں سے بعض کو قتل کرے, بعض کو قیدی بنائے, ہے نا, بعض کو. یعنی آپس میں جب یہ لڑنا شروع کریں گے تو پھر ان کے بعد تلوار کبھی رکھی نہیں جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی میں کمی ہو جائے گی, لیکن پورے طور پہ لڑائی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد امت میں جو فتنے کا دروازہ کھلا وہ پھر کبھی بند نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج پیدا ہوئے, اور یہ خوارج ہر زمانے میں موجود ہیں, جو مسلمانوں کے ملکوں کے اوپر تباہی پھیلاتے ہیں, اور عام حالات میں بھی عام لوگوں کے لیے بھی یہ خطرہ بنتے ہیں. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے شر سے اور ان لوگوں کے مکر سے اور فریب سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوارج نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, خوارج موجود ہیں, ہر زمانے میں بھی ہے, آج بھی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار دیا تھا, ان کو قتل کر دیا تھا. بھائی حضرت علی نے مارا تھا, لیکن فکر جب ایک مرتبہ پائیدار ہو جاتی ہے تو وہ فکر کبھی مرا نہیں کرتی. لوگ مر جاتے ہیں, لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی جو فکر ہوتی ہے, اس کی جو سوچ ہوتی ہے, اس کی جو دعوت ہوتی ہے, اگر ایک مرتبہ لوگوں میں عام ہو گئی تو پھر وہ مرا نہیں کرتی ہے. افکار نہیں مرتے ہیں, افراد مر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے گا خوارج کو کہ آج بھی وہ لوگوں کے مالوں کو حلال سمجھتے ہیں, لوگوں کے بستیوں کے اندر داخل ہوتے ہیں, ان کے مال و دولت کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, ان کے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, ان کا مال لے لیتے ہیں, ہے نا. اور یہ راجح قول ہے کہ خوارج کافر نہیں ہیں, بلکہ وہ کیا ہیں, مسلمانوں کے گروہ میں سے ہی ایک گروہ ہیں, لیکن ان کا معاملہ بہت خطرناک ہے, نہایت خطرے میں ہے. اگر وہ اپنے اس عقیدے سے توبہ نہ کرتے ہیں تو شدید وعید کے دہانے کے اوپر وہ کھڑے ہیں, اور شدید عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے اور اس شر سے محفوظ رکھے. چلیے اس کے بعد کی روایت پڑھیے. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اور اسے حافظ برقانی نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں روایت کیا ہے اور مندرجہ ذیل الفاظ کا اضافہ کیا ہے. وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى
تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي علي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارک و تعالی۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے، اور جب ان میں ایک دفعہ تلوار چل پڑی تو قیامت تک بند نہیں ہوگی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے نہ جا ملے، اور میری امت کے بہت سے گروہ یہی مناسبت ہے جی باب سے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے جانا ملے۔ چلیے اس کے بعد، اور میری امت کے بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگیں، اور میری امت میں 30 دجال ہوں گے، وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم الانبیاء آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر رہے گا، اور ان کی اللہ تعالی کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور انہیں چھوڑ جانے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ جی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ورواہ البرقانی، ہے نا، برقانی فی صحیح، امام برقانی، حافظ برقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے صحیح، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کیا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلْحَقُ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّىٰ تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارک و تعالی۔ حافظ برقانی نے اپنے صحیح میں برقانی اور براقانی یہ دونوں لفظ ہے جی، ہے نا، انہوں نے اپنے صحیح، ان کی کتاب ہے صحیح، ان کا نام حافظ احمد بن محمد بن ابو بکر البرقانی ہے، البرقانی، ان کی وفات 425 ہجری میں ہوئی ہے، اور بہت سارے سنت کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یعنی احادیث کی کتابیں، اور ان میں ایک کتاب یہ صحیح ہے جس کا اشارہ شیخ الاسلام نے اس میں کیا ہے۔ یہ زیادتی نقل کی ہے، یعنی اس حدیث میں جو حدیث آپ پڑھ چکے ہیں حضرت ثوبان کی، اسی میں یہ اضافہ ہے، اور اس اضافے کو امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے علامہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط کے مطابق صحیح ہے، یعنی حدیث صحیح ہے اور درست ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غور سے اس حدیث کو سنیے، اس کے ایک ایک لفظ میں ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی کے بہت سارے سامان موجود ہیں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کو ذرا غور سے سنیں اور غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اوپر خوف کھاتا ہوں، اس چیز کا، الائمۃ المضلین، غور کیجئے یہاں پر، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما کے ذریعے بیان کیا، یعنی ادات حصر، مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی چیز کا خوف نہیں کھاتے ہیں اپنی امت کے اوپر، لیکن خوف کھاتے ہیں گمراہ علماء کا، گمراہ حکام کا، جو خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ امت کے اندر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو علم کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان کے پاس علم کا کوئی حصہ موجود نہیں ہوگا،
اور یہاں پہ علماء سے مراد علماء ضلالت بھی ہیں اور حکام بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، دونوں جی، کیونکہ ائمہ کہتے ہیں آگے رہنے والے کو. اسی کا ترجمہ آپ کی کتاب کے اندر پیشوا سے کیا گیا. پیشوا کے مطلب جو آگے رہتا ہے. تو علماء بھی آگے ہوتے ہیں، قوم کو مسائل کا حل بتاتے ہیں، اور حکام بھی، سلاطین اور بادشاہ بھی، ذمہ داران بھی یہ آگے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. تو حکام بھی حکام فساد اور ضلالت ہوتے ہیں، اور علماء بھی علماء ضلالت ہوتے ہیں. یہ سب کے سب ائمہ مضلین کے اندر داخل ہیں. کہ یہ امت ائمہ مضلین سے کی فتنوں کے اندر مبتلا کی جائے گی. جو لوگ علم کی نسبت اپنے جانب کریں گے، لیکن وہ لوگ علم کا کوئی حصہ اپنے پاس رکھنے والے نہیں ہوں گے. بعض لوگوں کو دیکھیے گا کہ وہ مفتی ہوں گے، ڈگری اور سرٹیفکیٹ سند ان کے پاس مفتی کی ہوگی، لیکن مفتی کی بصارت، مفتی کی ذکاوت، عقل مندی، سوچنے اور سمجھنے کی ویسی صلاحیت اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور نہ تو ویسا علم اس کے پاس موجود ہے. کیا کرے گا؟ وہ صرف نام کا مفتی ہے. جب لوگ اس سے پوچھیں گے تو الٹے پلٹے فتوے دے گا، یہاں وہاں کی باتیں کرے گا، اپنے مرضی سے اپنے من کے مطابق باتیں بتائے گا، اور کیا ہوگا؟ لوگ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوں گے. تو اس سے یہ معنی مراد نہیں ہے کہ پوری امت علماء ضلالت کا شکار ہو جائے گی، نہیں، بلکہ علماء حق بھی موجود ہوں گے، علماء ہدایت بھی موجود ہوں گے، اور کثیر تعداد میں موجود ہوں گے. لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر عالم کی بات نہیں سننی چاہیے. ہاں جی، یہ پتہ چلا یا نہیں چلا؟ جی ہاں؟ ہر کوئی جو عالم ہو یا اپنے آپ کو عالم ہونے کا دعویٰ کرے، اس کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ علم کا دعویٰ کر کے ہی لوگ قبر پرستی سکھاتے ہیں. علم کا دعویٰ کر کے ہی لوگ قبروں پہ نظر و نیاز کرنے کے لیے سکھاتے ہیں، قبروں پہ چادر چڑھانے کے لیے سکھاتے ہیں. اب ہم لوگوں کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی اتنی صلاحیت تو ہے نہیں. اب دیکھتے ہیں کون اچھا بول رہا ہے، کون اچھا خوب بنا کر کے سوار کر کے بول رہا ہے یا رو کر کے بول رہا ہے، تو واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر اس کی تقریر کو، اس کی باتوں کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے ٹھیک ہے، آپ نہیں گمراہ ہوئیے گا، لیکن کوئی آدمی ایسا بھی تو ہوگا اس گروپ میں جتنا اتنا شعور اس کے پاس نہیں ہوگا جتنا آپ کے پاس ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس سے علم لے رہے ہیں، جس سے علم سن رہے ہیں، جس کی تقریر سن رہے ہیں، جس کی تحریر پڑھ رہے ہیں، وہ آدمی عقیدے میں کیسا ہے. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. جتنے ائمہ و محدثین ہیں جن کی کتابیں موجود ہیں، وہ اپنے استاذ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں فلاں استاذ فلاں استاذ فلاں استاذ سے میں پڑھا ہوں، اور ان کے عقیدے کو بھی بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی کے چال چلن میں، اس کے گفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے زندگی کے حالات میں اس کے عقیدے کا دخل ہوتا ہے، اس کے عقیدے کی چھاپ ہوتی ہے. چاہے کوئی آدمی کتنا بھی سیکولر کیوں نہ ثابت کرے اپنے آپ کو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے عقیدے کا چھاپ آپ کے اوپر چھوڑ دے گا اگر آپ اس کی بات سن رہے ہیں تو. لوگ کہتے ہیں اچھی بات ہے، ہم کیوں نہیں سنیں گے، اچھی بات ہے، ہم کیوں نہیں سنیں گے. میرے بھائیوں، آپ پہلے تحقیق کیجئے، دیکھیے کہ جس کی بات ہم سن رہے ہیں یہ آدمی صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. اور تقریر کرنے کی جہاں تک بات ہے، اچھے سے بات بتانے کی جہاں تک بات ہے، تو بھائی اس میں چمن پراس کا جو ایڈ دیتا ہے وہ اس سے اچھا بول لیتا ہے. کسی بھی مقرر سے اور کسی بھی تقریر کرنے والے سے اچھا ٹی وی کے اوپر چمن پراس کا ایڈ دینے والا بولتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا آپ اسی کی بات سنیے گا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے، ان کا نام نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے یہاں اس میں موجود ہوں، ایک ویڈیو کلپ میں ہمارے پاس آیا. اس میں کوئی عورت ہے،
ڈاکٹر ہے کہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں. اب وہ علم دے رہی ہے, تعلیم دے رہی ہے لوگوں کو بٹھا کر کے. کیا علم ہے؟ کہا کہ ہم نے اپنے سارے پیشنٹس کو یا اپنے گھر میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو جس پوزیشن میں ہو, جس حالت میں ہو, وہیں پہ سائلنٹ ہو جاؤ, اور اس کے بعد کیا کرو, گہری سانس لو ناک سے, اور اس کے بعد منہ سے سانس چھوڑو. یعنی ناک سے سانس لو, منہ سے سانس چھوڑو. وہ کر کے بتا رہی ہے. کیا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کا اسٹریس دور ہو جائے گا؟ تو اذان اسی لیے دی جا رہی ہے کہ تم سانس لے کر کے یوگا کرو. اور اس نے مثال دی ہے, کہا دیکھیے اس کا فائدہ کیسے ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا, دونوں جھگڑ رہے تھے بہت بری طرح سے, اچانک اذان ہو گئی اور بیوی ایسا کرنا شروع کر دی. شوہر اس کو دیکھ کر کے ہنسنے لگا اور دونوں میں صلح ہو گئی. نعوذ باللہ. اب خوب اس کو شیئر کر رہا ہے, لوگ گروپ میں بھیج رہا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی کہ اذان ہو تو سانس لو زور زور سے, اور ناک سے سانس لے کر کے منہ سے چھوڑو, اسٹریس کو بھگاؤ؟ کیا اذان کا جواب دینا ہے؟ بولیے بھائی. جی فتنے کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. فتنے کا دور ہے. کوئی کہیں بھی کھڑے ہوتا ہے منہ اٹھا کر کے, مائک لے کر کے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ پہ بیٹھ گیا اور اس کے فالوورز بھی اتنے ہو جاتے ہیں. کتاب و سنت کی بات بتانے والے کو 1 سال اس کی تقریر پڑھی رہ جاتی ہے, 200 آدمی نہیں دیکھتا ہے. لیکن اور دوسرے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے. افسوس ہے, تعجب ہے لوگوں کے اوپر. اور کہتے ہیں اچھی بات ہے, اس سے لے لیتے ہیں. اچھی بات ہے, وہ بتا رہا ہے اچھی بات ہے. ارے بھائی اچھی بات ہے تو آپ اچھے لوگوں سے سنیے جن کا عقیدہ درست ہے, ورنہ وہ آپ کو بھی اپنے عقیدے کی طرف گھسیٹ کر کے لے جائیں گے, اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا, اور آپ کو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی لیے آپ انہی کی باتوں کو سنیے جن کے بارے میں خیر کی گواہی علماء کرام نے دی ہے. اور ورنہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اوپر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف تھا, ڈاکوؤں کا نہیں تھا جی, چوروں کا خوف نہیں تھا, ڈکیتوں کا نہیں, ڈاکوؤں کا نہیں, چوروں کا نہیں. قال ائمۃ المضلین. اس لیے کہ یہ امت دین کے نام پہ اس کو جتنا آپ ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں, دوسرے کسی چیز کے اوپر نہیں کر سکتے. اس کا حال یہ ہے کہ جب یہ ایک موبائل خریدنے جاتا ہے 5,000 روپے کا, یہ امت, تو 10 آدمی سے پوچھتا ہے کیسا ہے, کیا ہے, گارنٹی رہے گا نہیں رہے گا, یہ ہوگا نہیں ہوگا, وہ ہوگا نہیں ہوگا, 10 آدمی سے پوچھتا ہے. لیکن دین لینے کے لیے کہیے کسی سے نہیں پوچھتا, کسی سے نہیں پوچھتا. اور اوپر سے یہ بھی کہتا ہے کہ خیر کی بات بتا رہا ہے, جہاں سے بتا رہا ہے ہم کو لینا چاہیے, جو بھی کہہ رہا ہے ہم کو لینا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. یہ افسوس ہے, دین آج غریب ہو گیا. غریب مانے اجنبی بن کر کے رہ گیا اس کے ماننے والوں میں. اور اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں ہے کہ اس دین کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے, ہم کو کوئی تکلیف نہیں جھیلنی پڑی ہے. باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں, وہ اگر ہندو ہوتے تو ہم بھی ہندو ہوتے, یا ہم بھی کافر ہوتے اگر کافر ہوتے. دین کے لیے ہم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے, اسی لیے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا نوجوان خاص کر کے سمجھیے, دیکھیے مختلف گروپوں میں کس کی باتیں اٹھا کر کے لوگ ڈالتے رہتے ہیں, شیئر کرتے رہتے ہیں. سوچتے ہیں چلو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا معاملہ ہے, اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے, پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. چلیں, اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمَ السَّيْفُ, اور جب ان میں ایک مرتبہ تلوار نکل جائے گی, تلوار واقع ہو جائے گی, لم يرفع الى یوم القیامہ, تو قیامت تک پھر وہ نہیں اٹھائی جائے گی. یعنی تلوار اگر ایک مرتبہ نکل گئی تو وہ لوٹ کر کے میان میں نہیں ڈالی جائے گی.
غور کیجیے، یعنی جب امت میں ایک مرتبہ تلوار نکل گئی تو پھر لوٹ کر نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ اور فساد کم نہیں ہوگا، فتنہ اور فساد ختم نہیں ہوگا، کم ہو سکتا ہے، کم ہو جائے گا، کبھی بڑھ جائے گا، کبھی کم ہو جائے گا، لیکن ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد امت اور فتنے کے درمیان جو دیوار تھی وہ دیوار توڑ دی گئی، اور سب سے پہلے اس کے جو شکار ہوئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مظلومانہ طور پہ ان کو ان کی سلطنت میں گھیر کر کے شہید کر دیا گیا۔ غور کیجیے، مسلمان فوج دنیا فتح کر رہی تھی، دنیا کتنا خطرناک ہوتا ہے، غور کیجیے، اور اس کے امیر کو، اس کے حاکم کو، اس کے حکمراں کو، اور صرف امیر، حاکم، حکمراں اور امیر المومنین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، دو دو بیٹیوں کے شوہر تھے، ان کو مدینے میں گھیر کر کے لوگوں نے مار دیا۔ کیسا فتنہ آنے کے بعد آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اب غور کیجیے۔ ویسی فتنہ آیا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خوارج اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور دنیا کے اندر 3 ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو دنیا میں سب سے زیادہ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ 1 نمبر پہ جس کا نام لیا وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے، دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے ولی تھے، سب سے نیک آدمی تھے، ان سے زیادہ نیک آدمی آسمان کے نیچے اس وقت کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ لیکن فتنہ جب آتا ہے تو آدمی کی عقل کے اوپر کیسے پردہ پڑ جاتا ہے، دیکھیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ سب سے برے آدمی نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی ہے تو وہ ہے خلیفہ مسلمین ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہا حضرت معاویہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ عمر ابن عاص ہے۔ یہ دونوں بچ گئے، لیکن تیسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب وار کیا تو ان کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا۔ یہ امت کے اندر یہ فتنے کیسے کیسے پھیلے ہیں اور کس طرح سے پھیلے ہیں، یہ ایک الگ باب ہے، اگر اس کو کبھی کھولا جائے تو پھر وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی موقع ملا تو وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ کہا کہ فتنے ختم نہیں ہوں گے، فتنے کم ہوں گے۔ فتنے کم کیسے ہوں گے جی؟ توحید کو عام کرنے سے کم ہوں گے، سنت کو عام کرنے سے کم ہوں گے۔ اور فتنے بڑھیں گے کیسے؟ شرک کو بڑھانے سے بڑھیں گے اور بدعت کو بڑھانے سے بڑھیں گے۔ یہ امت تلوار کے دھار سے کیسے محفوظ رہے گی؟ اسی طرح سے محفوظ رہے گی جب یہ توحید کے دعوت کو عام کرے گی، توحید کو پھیلائے گی، سنت کو پھیلائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرے گی، بدعتوں کا قلع کما کرے گی، اور بدعتوں کا گلا گھونٹ دے گی، بدعتوں کو پنپنے نہیں دے گی، تو اس امت کے اندر اختلاف کا خاتمہ ہوگا، انتشار کا خاتمہ ہوگا۔ دیکھیے، عقل کے اوپر جب پردہ پڑتا ہے تو آج لوگ کہتے ہیں توحید کی بات مت کرو، مت بات کرو توحید کی۔ اخوانی کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں، کیوں توحید؟ ابھی ایک آدمی لکھا کہ پیٹرول کا دام جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے اور تم لوگ اصول ثلاثہ پڑھا رہے ہو۔ ارے بھائی، پیٹرول کے دام سے اصول ثلاثہ کا کیا لینا دینا ہے بتائیے؟ لیکن توحید سے ان کو اتنا چڑ ہے، توحید سے اتنی نفرت ہے، توحید سے ان کو اتنی عداوت ہے، بغض ہے، کہ یہ کبھی توحید کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے کوئی کتنا بڑا اسلامی ہونے کا اور ایمانی ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کر لے۔ توحید کے باب میں لا کر کے کھڑا کر دیجئے، سب تھر تھر کانپیں گے، اور سب کی حیثیت آپ کے سامنے کھل کر کے سمجھ میں آ جائے گی کہ کون کتنا اسلامی ہے اور کون کتنا ایمانی ہے۔ کہتے ہیں مت بیان کرو توحید، اس سے اختلاف ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو توحید بیان کر کے جوڑا تھا۔ اور آج بھی اگر یہ امت اختلاف سے بچنا چاہتی ہے تو ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ ہے توحید، وہ ہے سنت، اس کو بیان کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، تب جا کر کے آدمی آج فتنوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، اور اس امت کے اندر اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے، قلع کما ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، جتنے مفکر بن جائیے، جتنی میٹنگ کر لیجئے،
جتنا پیسہ خرچہ کر دیجئے، اور یہ چاہیے کہ اتحاد ہو جائے، توحید کو چھوڑ کر کے، سنت کو چھوڑ کر کے. کہا کوئی بدعتی ہے، بدعتی رہنے دو، ہم کو اتفاق سے مطلب ہے. کوئی مشرک ہے، مشرک رہنے دو، ہم کو اتفاق سے مطلب ہے. تو ایسا نہ ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. اختلاف توحید سے دور ہو. اور اسی لیے اس وقت آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو توحید کا علم سیکھنے کے لیے جمع اور اکٹھا کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ